حدیث ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے، اور نعمتوں کو بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ واضح فرما دیا، جو انسان اللہ تعالیٰ کی تھوڑی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر نہیں کرتا، جب اس کو زیادہ مل جائیں تو پھر بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ کافی دفعہ تو دیکھا جاتا ہے ان کے پاس دولت ہر چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یار فلاں چیز اگر ہوتی تو ہم خوشحال ہوتے، اگر یہ چیز فلاں چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ یہ چیز نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس کتنی اللہ تعالیٰ نعمتیں ہمیں دی ہیں، اگر ہم ان کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ دے گا۔ اور جو بندہ ہمیں اور چاہیے کہ لوگوں کا بھی شکر ادا کریں۔ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے کام آتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں یا ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں چاہیے ان کا بھی شکریہ ادا کریں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ کافی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، لوگوں کا نہیں کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کریں، تو اس سے زیادہ ہمیں لوگ بھی ہم سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی خوش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور اپنی نعمتیں بھی زیادہ دے گا۔ یہ شیب الایمان حدیث نمبر 9119۔ ایک اور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کی وصیت فرمائی، اے اللہ تعالیٰ تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو یہی فرمایا کہ ہر وقت یہی دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے سے، اپنے ذکر اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر میری مدد فرما، یہی دعا مانگا کرو۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1522۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نعمت سے بہتر ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی کو اگر کوئی نعمت عطا کرے تو وہ بندہ کہے الحمدللہ یہ مجھے نعمت ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس نعمت سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پہ شکر کرے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الادب حدیث نمبر 3805۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ ان کی عمر دراز فرما دیتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمریں لمبی ہو جاتی ہیں۔ دوسرا ان کو الہام فرماتا ہے کہ وہ شکر ادا کریں، ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ میرا شکر ادا کریں، وہ پھر شکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ فردوس الاخبار حدیث نمبر 954۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتے بھیجتا ہے کہ جاؤ یہ پتہ کر کے آؤ میرے بندے کا کیا حال ہے۔ تو فرشتے آ کر دیکھتے ہیں وہ بندہ شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، تو فرشتے جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تو تیرا شکر ادا کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو پہلے سے اچھی صحت دوں گا، اگر موت دوں گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اگر کبھی ہمیں کوئی تکلیف، کوئی بیماری آ جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرے بندے کی کیا صورتحال ہے۔ اگر وہ بندہ شکر ادا کر رہا ہو تو فرشتے جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ پاک وہ تیرا بندہ تیرا شکر ادا کر رہا ہے، کیونکہ تو نے اس کو بیماری بھی دی، اگر وہ بیمار بھی ہے پھر بھی وہ شکر ادا کر رہا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر اس کو میں اس سے اچھی صحت دوں گا، اگر وہ دنیا سے چلا گیا اس کو سیدھا جنت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھو شکر